الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی واجب الاحترام قابل صد تکریم و تعظیم معزز علماء کرام، بالخصوص پیر طریقت حضرت مولانا سید صفدر حسین شاہ صاحب زیدہ مجدہ، حضرت مولانا غلام مصطفیٰ صاحب مد ذلہ، دیگر عزیز بھائیوں، دوستو، بزرگوں، آج کی یہ تقریب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت، اہمیت اور حقیقت بھرے عنوان سے معنون ہے۔ میں اسی عنوان کے چند گوشے اور پہلو واضح کر کے اجازت چاہوں گا۔ حضرات منتظمین کی فرمائش اور حکم یہ بھی ہے، سلم میں نے مشک و عنبر کو سونگا، کستوری اور عطور کو سونگا، لیکن جو مہک نبی کے پسینے سے آئی ہے وہ دنیا کی کسی خوشبو سے نہیں آئی۔ ازواج مطہرات نبی کی بیویاں ام المومنین جب حضور دوپہر کو قیلولہ فرماتے، استراحت فرماتے، قناعت کا دور تھا، سہولت کا نہیں، سطر ڈھانپنے کے بقدر کپڑا ہوتا تھا، آپ کی کمر مبارک پر پسینے کے قطرات نمودار ہوتے، کیسے لگتے؟ حضرت انس کہتے ہیں کانا ارکہ اللؤلؤ، آپ کے پسینے کے قطرات بھی موتیوں کی طرح جھڑتے، جیسے سنگ مرمر سے موتی جھڑ رہے ہوں، ویسے نبی کے جسد اطہر سے پسینے کے قطرے جھڑ رہے ہوتے تھے۔ ازواج مطہرات دوپہر کے وقت جب حضور قیلولہ فرماتے، آپ کی کمر پہ پسینے کے قطرات ظاہر ہوتے، یوں اپنی انگلی پھیرتی، پسینے کے قطرات کو ایک شیشی میں بند کر لیتی، جب تہوار کے ایام آتے
مکہ و مدینہ کی رئیس زادیاں بڑی بڑی عمدہ خوشبوئیں استعمال کرتی، لیکن فقر و فاقہ کے تاجدار کی بیویاں وہی نبی کے پسینے کے چند قطرات اپنے جسم پہ چھڑک کے جب مکہ اور مدینہ کی عورتوں کے مابین بیٹھتی، وہ ورطہ حیرت میں ڈوب جاتی اور سوال کرتی، عائشہ، حفصہ، ام حبیبہ، زینب، ام سلمہ، بتائیے تو صحیح یہ کون سے بازار کی خوشبو ہے؟ تو ازواج مطہرات عشق رسالت میں ڈوب کے کہتی، اری پگلیو، کس بازار کی بات کرتی ہو؟ یہ عام بازار کی خوشبو نہیں ہے، بلکہ یہ تو بازار رسالت کی خوشبو ہے۔ کسی عاشق صادق نے کیا خوب منظر کشی کی کہ پھول تو پھول ہیں، حسن کانٹوں میں بھی ہے، پھول تو پھول ہیں، حسن کانٹوں میں بھی ہے، لطف جنت سے بڑھ کر مدینے میں ہے، ایسی خوشبو نہیں ہے کسی پھول میں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی صفات میں سے ایک صفت میں نے عرض کی ہے، تو سیرت طیبہ کا ایک حصہ وہ ہے جس میں نبی کی ذاتی صفات، خصوصیات اور انفرادی کمالات ہیں۔ اب آئیے نبی کی خصوصیات اور انفرادی کمالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب کو کیسی خصوصیات عطا فرمائی ہیں؟ محققین نے لکھا ہے نبی کی خصوصیات میں سے یہ بھی ہے کہ حضور وجود میں مقدم ہیں، ظہور میں مؤخر ہیں۔ یہ بات ایک حصی اور ظاہری مثال سے آپ کے فہم کی نظر کرنا چاہوں گا۔ جب کوئی طالب علم دائرہ بنانے کے لیے پرکار کو کاغذ پہ رکھتا ہے، جیسے ہی پرکار کی نوک اس کاغذ پہ رکھی جاتی ہے، ایک نقطہ کاغذ پہ ڈل جاتا ہے لیکن ظاہر نہیں ہوتا۔ نقطہ بنا تو پہلے ہے لیکن ظاہر نہیں ہوا، پھر اس نقطہ کے وجود میں آنے کے بعد وہ طالب علم پرکار کو گھماتا ہے تو دائرہ بنتا چلا جاتا ہے۔ یہ دائرہ بنا تو نقطے کے بعد ہے لیکن ظاہر پہلے ہو گیا ہے، نقطہ بنا تو دائرہ سے پہلے ہے لیکن ظاہر بعد میں ہوا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وجود میں اسی طرح مقدم ہے جیسے نقطہ دائرہ سے وجود میں مقدم ہے، اور ظہور میں اسی طرح مؤخر ہے جیسے نقطہ دائرہ سے ظہور میں مؤخر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کائنات انسانی کے لیے نقطہ اتحاد ہے، جس کی تعلیمات یہ ہیں کہ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ۔ تو حضور وجود میں مقدم ہے، ظہور میں مؤخر ہے، نبوت کے حصول کے اعتبار سے اول ہے۔ پھر جب دھرتی کائنات پہ انبیاء کی بعثت کا سلسلہ شروع ہوا، انبیاء پیدا ہوئے، یہاں ایک بات عرض کرتا چلو، نبی کریم کی خصوصیات اگرچہ ہر باب میں ہے لیکن باب ولادت میں ہی اگر آقا کی خصوصیات کو دیکھا جائے تو حد بیان سے باہر ہے۔ میں صرف نقطوں میں بات عرض کرنے لگا ہوں۔ دھرتی کائنات پر جتنے بھی نبی پیدا ہوئے، دھرتی کائنات پر جتنے بھی رسول تشریف لائے، سب کی آمد پہلے ہوئی، تعارف بعد میں ہوا، اور متصل بعد ہی نہیں بلکہ بہت بعد میں ہوا، لیکن محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریا فخر الانبیاء سید الورا شمس الضحی بدر الدجا لا یمکن الثنا مکین گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وسلم کی باب ولادت میں خصوصیت یہ ہے کہ آپ کا مکمل تعارف پہلے کروایا گیا اور دھرتی کائنات پہ بعد میں بھجوایا گیا۔ آپ کا مکمل تعارف پہلے کروایا گیا اور دھرتی کائنات پر بعد میں بھجوایا گیا۔ نمبر 2،
جتنے بھی انبیاء دھرتی کائنات پر تشریف لائے سب کے سب بن مانگے تشریف لائے. اگر کسی کو مانگا گیا تو رسول کی حیثیت سے نہیں، اولاد کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے ربی حبلی من الصالحین کہہ کے، ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ کہہ کے مولود کی حیثیت سے. لیکن نبیوں کے نبی کی خصوصیت یہ ہے آپ بن مانگے نہیں، مانگنے سے آئے ہیں. پھر مولود کی حیثیت سے نہیں، رسول کی حیثیت سے مانگے گئے ہیں. ربنا وبعث فیہم رسولا، پھر اللہ نے رسول کی حیثیت سے عطا کیے ہیں. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. باب ولادت میں آقا کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ دھرتی کائنات پر جتنے بھی انبیاء آئے سب کی آمد کا انتظار محض ان کے گھرانے کو تھا، چونکہ عام مولود کی حیثیت سے آ رہے تھے. لیکن امام الانبیاء کی آمد کا انتظار ان کے گھرانے کو نہیں بلکہ سارے زمانے کو تھا. ولادت مصطفیٰ سے پہلے تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ 4-6 طبقات روئے زمین پہ موجود تھے. ایک یہودیوں کا طبقہ تھا، ایک عیسائیوں کا طبقہ تھا، ایک سابیوں کا طبقہ تھا، ایک مجوسیوں کا طبقہ تھا، ایک مشرکین عرب کا طبقہ تھا، ایک حنفاء موحدین کا طبقہ تھا. سب کے سب نبی کی آمد کے منتظر تھے. یہودی آمد مصطفیٰ کے منتظر، عیسائی آمد مصطفیٰ کے منتظر، سابی آمد مصطفیٰ کے منتظر، مجوسی آمد مصطفیٰ کے منتظر، حنفاء موحدین آمد مصطفیٰ کے منتظر، مشرکین عرب آمد مصطفیٰ کے منتظر، مکہ کا یتیم آمد مصطفیٰ کا منتظر، مدینہ کی بیوہ آمد مصطفیٰ کی منتظر، زمین و زمان آمد کے منتظر، کون و مکان آمد کے منتظر، بر و بحر آمد کے منتظر، شمس و قمر آمد کے منتظر، شجر و حجر آمد کے منتظر، خشک و تر آمد کے منتظر، شام و سحر آمد کے منتظر، سورج کی حرارت آمد کی منتظر، چاند کی برودت آمد کی منتظر، ستاروں کی کہکشائیں آمد کی منتظر، گلستانوں کے سبزے آمد کے منتظر، چٹانوں کی مضبوطیاں آمد کی منتظر، الغرض تحت الثری سے لے کر سدرۃ المنتہا تک، سدرۃ المنتہا سے لے کر عرش العلا تک جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کی سب آمد مصطفیٰ کی منتظر تھی. تو پھر اس انتظار کی کیفیت کو کیوں کہنا چاہوں گا کہ سب کی آمد کا انتظار محض ان کے گھرانے کو تھا. لیکن امام الانبیاء کی آمد کا انتظار محض عبداللہ اور عبد المطلب کے گھرانے کو نہیں بلکہ سارے زمانے کو تھا. باب ولادت میں آقا کی خصوصیات وسیع ہیں. دھرتی پہ جتنے بھی انبیاء آئے سب مولود ہیں، پیدا ہوئے ہیں. اس لیے کہوں گا ولادت میں اشتراک ہے لیکن شان ولادت میں اختصاص ہے. ولادت تو سب کی ہوئی، آئے تو سبھی، لیکن جس شان سے حضور آئے کوئی نہ آ سکا. پیر نصیر الدین نصیر نے کیا خوب منظر کشی کی. اللہ اللہ آمد حبیب خدا کا بغلغلہ، اللہ اللہ آمد حبیب خدا کا بغلغلہ. اس قدر شان سے اس دنیا میں آ سکتا ہے کون؟ شان کس قدر؟ امام زرقانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت آمنہ کہتی ہیں جب حضور کا نور نبوت عبداللہ کی صلب سے میرے رحم میں منتقل ہوا تو 6 مہینے تک مجھے احساس نہ ہوا، لیکن 6 مہینے کے بعد احساس کی کیفیت اس قدر بلند ہو گئی. میں جس پتھر پہ قدم رکھتی تھی وہ روئی کے گالوں کی طرح نرم پڑ جاتا تھا. حضرت آمنہ کہتی ہے میں پانی بھرنے کے لیے کنویں کی منڈیر پہ کھڑی ہوتی تھی تو گہرائیوں میں اترا ہوا پانی میرے کھڑے ہوتے ہی ابھر کر کناروں کو چومنے لگ جاتا تھا. حضرت آمنہ کہتی ہے میں پہاڑوں کے قریب سے گزرتی تھی، پتھر سلام کہتے تھے. میں درختوں کے جھرمٹوں کے قریب سے گزرتی تھی تو
درختوں کے پتے، ٹہنیاں اور شاخیں بھی مجھے سلامیاں دیا کرتے تھے۔ حضرت آمینہ کہتی ہے جب مصطفیٰ کی ولادت کا وقت قریب آتا ہے تو ستارے مجھ پہ جھک آئے تھے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ سیرت رسول میں لکھتے ہیں جب مصطفیٰ پیدا ہوتے ہیں کسریٰ کے محل کے 14 کنگرے گر پڑے، بحیرہ طبریہ خشک ہو گیا، آتش قدح فارس پہ بجھ گیا۔ حضرت آمینہ کہتی ہے حکیم الامت مجدد الدین والملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب میں لکھا ہے حضرت آمینہ کہتی ہیں میرے جسم سے ایک نور نکلا، اس نور کی روشنی مشرق و مغرب میں پھیل گئی۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بات کو مکمل کرتے ہوئے لکھا کہ اس نور کی روشنی میں حضرت آمینہ نے سرزمین بطحا پہ بیٹھ کے شام اور بصرہ کے محلات کو دیکھ لیا۔ جب مصطفیٰ پیدا ہوئے تو ولد مختونن 2 اقوال میں سے یا 3 اقوال میں سے ایک قول کے مطابق مختون تھے، آپ کے ناخن کٹے ہوئے تھے، بال بنے ہوئے تھے، آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا، زبان سے اللہ کی تعریف و توصیف اور حمد و ثنا کے ترانے اور قصیدے گونج رہے تھے۔ جبین نیاز کے تقدس کو سجدہ ریزیوں کی صورت میں اللہ کے دربار میں رکھ کے انسانیت کو یہ پیغام اور میسج دے رہے تھے کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو آئے تو سبھی ہیں، ولادت میں اشتراک ہے لیکن شان ولادت میں اختصاص ہے۔ اللہ اللہ آمد حبیب خدا کا بغلغلہ اس قدر شان سے اس دنیا میں آ سکتا ہے کون؟ اور بارگاہ مصطفیٰ میں وہ صحابہ کا ہجوم اتنے تابندہ ستارے یوں سجا سکتا ہے کون؟ اور دار فانی میں محمد کی محبت ہے بقا جو نصیر بے مٹا بھلا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ آئے ہیں تو نبی کی خصوصیات کے باب کو کہاں تک بیان کیا جائے، جتنے بھی آئے اللہ نے انہیں جو کمالات فردن فردن عطا کیے وہ سب کے سب امام الانبیاء میں یکجا کیے۔ میں اختصار کے پیش نظر اسے یوں سمیٹنا چاہوں گا، اللہ نے جو تمام انبیاء کو دیا وہ امام الانبیاء کو بھی دیا، لیکن جو امام الانبیاء کو دیا وہ کسی کو عطا نہ کیا۔ انبیاء کو نبوت عطا کی تو امام الانبیاء کو بھی عطا کی، لیکن امام الانبیاء کو ختم نبوت عطا کی تو کسی کو عطا نہ کی۔ انبیاء کو کتاب اللہ عطا کی تو امام الانبیاء کو بھی عطا کی، لیکن امام الانبیاء کو کلام اللہ عطا کیا، آپ کے سوا کسی کو عطا نہ کیا۔ انبیاء کو امت عطا کی تو امام الانبیاء کو بھی امت عطا کی، لیکن امام الانبیاء کو خیر الامت عطا کی تو آپ کے سوا کسی کو عطا نہ کی۔ انبیاء کو شفاعت عطا کی تو امام الانبیاء کو بھی شفاعت عطا کی، لیکن امام الانبیاء کو عظم و کبریٰ شفاعت عطا کی تو آپ کے سوا کسی کو عطا نہ کی۔ انبیاء کو اصحاب عطا کیے تو امام الانبیاء کو بھی عطا کیے، لیکن جتنے اور جیسے امام الانبیاء کو عطا کیے اتنے اور ویسے کسی کو عطا نہ کیے۔ انبیاء کو معراج کروایا تو امام الانبیاء کو بھی معراج کروایا، لیکن جیسا امام الانبیاء کو کروایا ویسا کسی کو نہ کروایا۔ باقیوں کا معراج فرش زمین پہ، آقا کا عرش بری پہ، باقیوں کا معراج امتحان کی صورت میں، امام الانبیاء کا انعام کی صورت میں۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں نبی کی خصوصیات کے باب کو کہاں تک بیان کیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ نقل کرتے ہیں حضور فرماتے ہیں میری خصوصیات میں سے ان 6 چیزوں میں سے جن کی وجہ سے مجھے دیگر انبیاء پہ فضیلت بخشی گئی، ایک یہ ہے اوتیت جوامع الکلم، مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے۔ جامع کلمات سے کیا مراد ہے؟ محدثین کہتے ہیں ایک قول کے مطابق قرآن مراد ہے۔ انبیاء کو وحی تو ملی لیکن وحیوں کی سردار قرآن کسی کو نہ ملا، یہ محمد مصطفیٰ کو ملی، یہ جوامع الکلم کا مصداق ہے۔ اور محدثین دوسرا قول یہ لکھتے ہیں کہ جوامع الکلم سے آقا کے فرامین مراد ہے جن کے الفاظ تھوڑے ہیں لیکن معانی و مفاہیم
مفاہیم اور مطالب کا سمندر ان میں موجزن ہے، جیسے الدین النصیحہ، المجالس بالامانہ، المستشار مؤتمن۔ تو حضور فرماتے ہیں میری خصوصیات میں سے ایک یہ ہے اعطیت جوامع الکلم، اور دوسری یہ ہے ونصرت بالرعب، میری روب اور دبدبا کے ذریعے نصرت کی گئی۔ نبی فرماتے ہیں میرا دشمن ایک مہینے کی مسافت پہ بھی ہو تو میرے روب تلے دبدبا ہوتا ہے، میرا نام سن کے کپ کپاتا ہے۔ ایک مہینے کی قید کیوں ہے؟ اس وقت دو ملک سب سے پاورفل سمجھے جاتے تھے، ایک روم تھا، دوسرا ایران تھا، تیسرا نمبر حبشہ کا تھا۔ یہ تینوں مدینہ سے ایک مہینے کی مسافت پہ تھے، لیکن مصطفیٰ کے روب تلے دبے ہوئے تھے۔ وجو احلت لی الغنائم، باقی انبیاء کے لیے جاندار غنیمتیں تو حلال تھی جیسے سواریاں وغیرہ، لیکن بے جان غنیمتیں حلال تھی۔ لیکن آقا کا کمال یہ ہے آپ کے لیے جیسے جاندار غنیمتیں حلال ویسے بے جان غنیمتیں بھی حلال۔ وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا، باقی انبیاء کے لیے ان کی امم کے لیے حکم یہ تھا کہ ایک معبد مقرر ہے اسی میں عبادت کریں، جہاں بھی پہنچے ہوں عبادت کے لیے پلٹ آئیں۔ یہ بڑی تکلیف کی بات تھی، لیکن آقا کی باری آئی تو آپ کے لیے ساری زمین کو اس سجدہ گاہ بنا دیا گیا کہ جہاں بھی چلے جاؤ وہیں نماز پڑھ لو، واپس پلٹنے کی ضرورت نہیں۔ اگر وہاں قیام کا ارادہ ہو تو نئی بنانے کی بھی ضرورت نہیں، عارضی معنی موجود نہ ہو، تم زمین کے جس حصے پہ سجدہ کرو گے میں قبول کر لوں گا۔ پھر اللہ نے آپ کو یہ خصوصیت بھی عطا کی اگر پانی نہ ہو تو تیمم کر لینا، یا پانی ہو استعمال نقصان دیتا ہو تو بھی تیمم کر لینا۔ تیمم سے جو بھی پڑھو گے میں قبول کر لوں گا۔ تم فرض پڑھو گے مجھے فرض قبول ہوگا، تم نفل پڑھو گے مجھے نفل قبول ہوگا، تم قرآن کی تلاوت کرو گے مجھے قرآن کی تلاوت قبول ہوگی۔ ارسلت الی الخلق کافہ، آپ کی ایک خصوصیت یہ ہے آپ کو تمام مخلوقات کے لیے، صرف مومنوں مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ سب انسانوں کے لیے، صرف سب انسانوں کے لیے نہیں بلکہ سب جہانوں کے لیے۔ ارسلت الی الخلق کافہ، خلق مصدر بمعنی مخلوق ہے، الف لام استغراق کا ہے، جتنی بھی مخلوقات ہیں محمد مصطفیٰ ہر ایک کے لیے رسول بنا کے بھیجے گئے ہیں۔ جیسے اللہ ہر مخلوق کے رب ہیں، یہ ہر مخلوق کے لیے شاہ عرب ہیں، وہ خدا ہے، یہ مصطفیٰ ہے، وہ رب ہے، یہ شاہ عرب ہے۔ اسے قرآن الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے، اسے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہتا ہے۔ اس کی ربوبیت ہے، اس کی نبوت ہے، اس کی الوہیت ہے، اس کی ختم نبوت ہے، اس کی خدائی کی حد نہیں، اس کی مصطفائی کی حد نہیں۔ وہ ربوبیت میں بے مثال، یہ نبوت میں بے مثال۔ ارسلت الی الخلق کافہ، اور ایک خصوصیت یہ ہے بختیمہ بالنبیون، آیا تو سب کے لیے رسول بن کے ہوں، لیکن جیسے ہی میں آیا مجھ پہ سلسلہ نبوت بھی مکمل ہو گیا، ختیمہ بالنبیون۔ اور یہاں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، حضور پہ سلسلہ نبوت کی تکمیل، باقی انبیاء پہ تعمیر، آپ پہ تکمیل۔ یہ تکمیل اتفاق زمانی نہیں ہے بلکہ ترتیب ربانی ہے۔ حضور فرماتے ہیں انا خاتم النبیین و آدم بین الماء والطین۔ اور ایک بات میں بطور مشورہ ختم نبوت کے حضرات کو کہنا چاہوں گا، مولانا غلام مصطفیٰ صاحب تشریف فرما ہے، مجھ سے پہلے مولانا احمد علی ندیم صاحب اپنی خطابت کے جوہر دکھا رہے تھے۔ بطور مشورہ ایک طالب علم کی حیثیت سے یہ نقطہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جب مرزے پہ بات کریں تو اسے جھوٹا نبی نہ کہا کریں۔ نبی جو بھی ہوتا ہے سچا ہوتا ہے، نبی جھوٹا نہیں ہوتا، اسے جھوٹا انسان کہہ لیا کرے، جھوٹا نبی کبھی نہ کہا کرے۔ جب ہم اسے جھوٹا نبی کہیں گے، نبوت کو تو ہم نے مان لیا اور ہم حضور کے بعد قیامت کو مانتے ہیں، نبوت کو نہیں مانتے۔ اس لیے سچا نبی جھوٹا نبی یہ نہ کہا کریں، سچا انسان جھوٹا انسان کہا کریں، پھر یہ کہا کریں جو سچا انسان ہوتا ہے وہی نبی ہوتا ہے، کیونکہ نبی کی نشانیاں ہیں۔ نبی کی ایک نشانی یہ ہے، یہ آسان بات کر رہا ہوں وگرنہ میں نے آج سے چند سال پہلے علامات نبوت پہ، شرائط نبوت پہ سرگودہ
مفتی عبد المعید صاحب کی مسجد میں ایک تفصیلی تقریر کی تھی جس میں محض شرائط نبوت کا بیان تھا. ایک بات کہنا چاہوں گا، نبی جو بھی ہوتا ہے آسان علامت ہے، اس کا نام مفرد ہوتا ہے، مرکب نہیں ہوتا. آدم مفرد ہے، نوح مفرد ہے، ابراہیم مفرد ہے، زکریا مفرد ہے، محمد مفرد ہے، احمد مفرد ہے اور غلام احمد مرکب ہے. یہی اس بات کی دلیل ہے. یہ سچا نہیں، جھوٹا انسان ہے، جھوٹا نبی نہیں، جھوٹا انسان ہے، کیونکہ نبی تو ہم اسے تسلیم ہی نہیں کرتے. دوسری نشانی یہ ہے جو نبی ہوتا ہے، نبی سے پہلے نبی کا نام کسی کو نہیں ملتا، اس کا اجرا ہی نبی سے ہوتا ہے، تاکہ کوئی یہ نہ کہے اس نبی کا نام فلانے کی اتباع میں رکھا گیا. جو نبی کو نام ملتا ہے اس کا اجرا ہی نبی سے ہوتا ہے، پھر اس کی اتباع میں نام رکھا جاتا ہے. ہر مسلمان اپنے نام کے ساتھ محمد کو لگانا، محمد سے اپنی نسبت کا اظہار اور اپنے لیے باعث فخر سمجھتا ہے. بہرحال یہ میرا عنوان نہیں، کبھی موقع آیا میں اس پہ تفصیلی گفتگو کروں گا. تو آپ آقا کی خصوصیات میں سے ایک یہ ہے وَخُتِمَ بِهِ النَّبِيُّونَ کہ آپ پہ سلسلہ نبوت کو ختم کر دیا گیا. یہ اتفاق زمانی نہیں ہے، یہ ترتیب ربانی ہے. انا خاتم النبیین وآدم بین الماء والطین. امام بخاری اور امام ترمذی تڑپ گئے، وہ نبی کی خصوصیات کو جمع کرنے لگے. انہوں نے نبی کی خصوصیات میں ایک یہ بھی کہا کہ ما بقا ذلہ علی الارض قط. اولاد آدم ہونے کی حیثیت سے مصطفیٰ کا سایہ تو تھا، لیکن آپ کے سایہ پہ بھی کسی کا قدم نہ آ جائے، زمین پہ کبھی نہ پڑا تھا. ما بقا ذلہ علی الارض قط ہوتے ہوئے بھی نبی کا سایہ زمین پہ کبھی نہ پڑا. لم یجلس الذباب علیہ قط. نبی کے جسد اطہر پہ مکھی بھی کبھی نہ بیٹھی. جب جسم پہ مکھی نہیں بیٹھ سکتی تو آپ کے بستر پہ ناپاک عورت بھی نہیں آ سکتی. تو کیا یہ رہا ہو نبی کے بستر پہ خدیجہ آئی ہے، وہ پاک ہے. نبی کے بستر پہ عائشہ آئی ہے، وہ پاک ہے. نبی کے بستر پہ ام حبیبہ آئی ہے، وہ پاک ہے. نبی کے بستر پہ حفصہ آئی ہے، وہ پاک ہے. نبی کے بستر پہ زینب بنت جہش آئی ہے، وہ پاک ہے. نبی کے بستر پہ زینب بنت خزیمہ آئی ہے، وہ پاک ہے. نبی کے بستر پہ عائشہ آئی ہے، وہ پاک ہے. ہو میرے ماں باپ قربان اس مقدس نام پر. عائشہ کے سینکڑوں احسانات ہیں اسلام پر. امام زہری کا قول ہے، علامہ محمد بن سعد نے طبقات ابن سعد میں لکھا ہے، امام زہری کہتے ہیں لو جمع علم الناس کلہم. مجھے اہل بیت کا چونکہ حکم ہوا، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، صرف ایک نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں. امام زہری کہتے ہیں لو جمع علم الناس کلہم ثم علم ازواج النبی کی فکانت عائشہ وسیعہم علما. اگر تمام ازواج مطہرات کے علم کو جمع کر لیا جائے، پھر سارے لوگوں کے علم کو جمع کر لیا جائے، حضرت عائشہ کا علم پھر بھی سب سے وسیع ہوگا. امام انقلاب حجت الاسلام والمسلمین حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نصف دین امت تک صحابہ کرام کی برکت سے پہنچا ہے، اور نصف دین امت تک ام المومنین حضرت عائشہ کی برکت سے پہنچا ہے. بہت سارے مسائل وہ تھے جنہیں صحابہ کرام پوچھتے ہوئے شرمایا کرتے تھے، حضرت عائشہ بلا حجاب پوچھ کے مسلمانوں کی عورتوں کو بتا دیا کرتی تھی. خیر یہ میرا عنوان نہیں، پھر کسی وقت تفصیل میں جاؤں گا. تو عرض یہ کر رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے لم یجلس الذباب علیہ قط. نبی کے جسد اطہر پہ مکھی بھی کبھی نہ بیٹھی. ما ظہر بولہ علی الارض قط. نبی کا بول و براز بھی زمین پہ ظاہر کبھی نہ ہوا. حضور اگر قضائے حاجت کے لیے جاتے، صحابہ کرام بعد میں اس جگہ کو جا کے دیکھتے، وہاں خوشبو کے سوا کچھ نہ ملتا. ما ظہر بولہ علی الارض قط. نبی کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے ولد مختونا، حضور مختون پیدا ہوئے. ولم یحتلم قط. سوتے ہوئے بھی آقا کے کپڑے ناپاک کبھی نہ ہوئے. لم یتصاعب قط. نبی کو جمائی کبھی نہ آئی. لم یحدب دابۃ
رکی بہا کتو، جس سواری پہ قدم رکھ دیے اس نے پوری زندگی نافرمانی کبھی نہ کی. کانا ینظر من خلفہ کما ینظر من امامہ، وہ پیچھے سے بھی ویسے ہی دیکھتے جیسے آگے سے دیکھتے. کانا اذا جلس بین قوم کتفاہ اعلی منہ، جب مجلس میں بیٹھتے تو باوجود کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وسط الجسمی، آپ کی جسامت و قدامت درمیانی تھی، لیکن پھر بھی ہر اہل مجلس میں بیٹھے ہوئے دراز قد سے دراز قد نظر آیا کرتے تھے. نبی کریم کا ایک کمال اور آپ کی ایک خوبی یہ بھی ہے، تنام عینہ ولا ینام قلبہ، جب مصطفیٰ سوتے مصطفیٰ کی آنکھیں تو سوتی لیکن آپ کا دل کبھی نہ سوتا. یہی وجہ ہے جب نبی کا انتقال پرملال ہوا، یہی وجہ ہے جب نبی کی وفات حسرت آیات ہوئی تو صحابہ کی مقدس جماعت کہہ رہی تھی حضور انتقال فرما گئے، حضور کی وفات ہو گئی، لیکن حضرت عمر بن خطاب اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ صحابہ کرام کی آنکھیں نبی کی آنکھوں پہ تھی، صحابہ کی نظریں نبی کی نظروں پہ تھی، صحابہ کی نگاہیں نبی کی نگاہوں پہ تھی، اور نبی کی آنکھیں سو جاتی ہیں اور حضرت عمر کی نظر نبی کے دل پہ تھی اور نبی کا دل کبھی نہیں سوتا. تنام عینہ ولا ینام قلبہ. تو میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، حضرت قاضی صاحب تشریف لا چکے ہیں، میں اپنی بات کو سمیٹنے لگا ہوں. نبی کی سیرت طیبہ اگرچہ ایک بحر بے قرار ہے جس کے ساحل تک پہنچنا انسانی بساط سے باہر ہے. آپ کی سیرت کے متعدد اجزاء ہیں، لاتعداد پہلو ہیں، لیکن سیرت کی حقیقت کو قلب و جگر میں دل و دماغ میں اتارنے کے لیے انہیں دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا. ایک حصہ وہ ہے جس میں آقا کی ذاتی صفات ہیں، آقا کی خصوصیات ہیں، انفرادی کمالات ہیں، آقا کی عادات ہیں، آپ کے فضائل ہیں، خصائل و شمائل ہیں. اور سیرت کا دوسرا حصہ وہ ہے جس میں آقا کی تعلیمات ہیں، آقا کے ارشادات ہیں، آقا کے پیغامات ہیں. اب آئیے یہاں میں دونوں میں فرق عرض کرنا چاہتا ہوں، اس دوسرے حصے کی تفصیل کو بھی چھوڑ رہا ہوں، صرف فرق عرض کر کے میں اپنی بات کو سمیٹنے لگا ہوں. سیرت کے ان دونوں حصوں میں فرق یہ ہے، ایک چیز تو قدر مشترک ہے پہلے حصہ میں اور دوسرے حصہ میں، اور وہ قدر مشترک یہ ہے کہ دونوں کے تذکرہ سے اجر ضرور ملتا ہے، دونوں کے تذکرہ سے ثواب ضرور ملتا ہے، دونوں کے تذکرہ سے ایمان اور محبت رسول کو جلا ضرور ملتی ہے، دونوں کے تذکرہ سے درجات و رفعت ضرور ملتی ہے. تبھی ہمارے اکابرین نے بیان اسے بھی کیا ہے، بیان اسے بھی کیا ہے، نبی کی خصوصیات کو بھی لکھا ہے، تعلیمات سے بھی پردہ ہٹایا ہے. حجت الاسلام والمسلمین، قاسم العلوم والخیرات، منبع فیوز و برکات، صاحب آب حیات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ یوں رقم ترازیاں فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بس میں کونوں مکان کو سجایا گیا. وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا. اور آگے بڑھ کے کہنا چاہتا ہوں، علامہ دوست محمد قریشی منہاج التبلیغ میں یوں رقم ترازیاں فرماتے ہیں کہ آقا تیری سیرت تیری صورت زمانے میں نرالی ہے، تیری سیرت تیری صورت زمانے میں نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیاری دلیل بے مثالی ہے، اور تجھی کو خلعت یکتا یہ عالم ملا حق سے، اور تیرے ہی جسم پہ موضوع بقائے بے مثالی ہے. حفیظ جلندری شاہنامہ اسلام میں یوں تڑپتا ہے، اس کا قلم حرکت میں آ جاتا ہے، قلم میں جنبش یوں پیدا ہوتی ہے کہ آقا تیری سیرت تیری صورت تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تیری سیرت تیری صورت تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی، حفیظ بے نوا کیا ہے گدائے کوچے الفت، عقیدت کی جبی تیری مربت سے ہے نورانی. اور آگے بڑھ کے کہنا چاہوں گا سید نفیس الحسینی رحمت اللہ علیہ برگ گل میں اپنے
اپنی محبت کا اظہار یوں کرتے ہیں، اے رسول امی خاتم المرسلی، اے رسول امی خاتم المرسلی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، عالم امکان میں جس خوبی کا تصور کرو گے، عالم امکان میں جس کمال کا تصور کرو گے، وہ مجمع الکمالات ہستی میں آپ کو چمکتا دمکتا نظر آئے گا۔ یہاں کہنا چاہوں گا دنیا میں کوئی کمال ایسا نہیں ہے جو اپنے کمال کو پا کے صاحب الحسن والجمال میں نہیں ہے۔ اللہ نے جو کمالات انبیاء کو فردن فردن عطا کیے وہ سب امام الانبیاء میں یکجا کیے، حضرت آدم کا خلق ہو یا حضرت شیس کی معرفت، نوح کا جوش تبلیغ ہو یا ابراہیم کا ولولہ توحید، حضرت اسماعیل کا اثار، لوط کی حکمت، صالح کی فصاحت، دانیال کی محبت، یوشع کا جہاد، الیاس کا وقار، یحییٰ کی پاک دامنی، ایوب کا صبر، یعقوب کی تسلیم و رضا، حسن یوسف، لہن داودی، جو کمالات انبیاء کو فردن فردن عطا کیے وہ سب کے سب امام الانبیاء میں یکجا کیے۔ کبھی تڑپ اٹھے بانی دارالعلوم دیوبند، حجت الاسلام والمسلمین، قاسم العلوم والخیرات، منبع فیوز و برکات، صاحب آب حیات، صاحب آب حیات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کہ آقا جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں اور تیرے کسی میں نہیں، مگر دو چار وقت ہوتا میں اس شعر کی حقیقت کو کھولتا۔ بہرحال یہ عرض کر رہا ہوں اللہ نے جو فردن فردن انبیاء کو عطا کیا وہ امام الانبیاء میں یکجا کیا۔ حضرت نفیس الحسینی کہتے ہیں دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے ہنسی، اے ابد کے ہنسی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اور مورخ اسلام، شہید ملت اسلامیہ، شہیدوں کے شہید حضرت مولانا علامہ ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمت اللہ علیہ رہبر و رہنما میں نبی سے محبت و مودت، الفت و عقیدت اور عشق کا مظاہرہ ان لفظوں سے کرتے ہیں کہ آقا تجھ سا نہ پایا کوئی چشم فلک نے، تجھ سا نہ پایا کوئی چشم فلک نے، اور ناز کیا تیری آمد پہ مالک نے، ملک نے، حصول وحی میں موسیٰ دور پر پہنچے، پر کیا عجب جو وحی تیرے حضور پر پہنچے۔ تو ہمارے اکابرین نے بیان اس پہلو کو بھی کیا ہے اور اسے بھی کیا ہے، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ سیرت کا وہ حصہ جسے میں نے نمبر 1 پہ رکھا اس میں، اور دوسرے میں فرق یہ ہے کہ پہلے کے ساتھ ہماری عملی زندگی وابستہ نہیں ہے، نبی کے پسینے سے خوشبو آتی ہے، نبی کی ذاتی صفت ہے، لیکن اگر کوئی ناخن کاٹنے کا سنت طریقہ معلوم کرنا چاہے تو اس حصے سے پتہ نہیں چلے گا، اگر کوئی کنگھی کرنے کا مسنون طریقہ جاننا چاہے تو اس سے نہیں پتا چلے گا۔ نبی کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آگے سے دیکھتے ویسے پیچھے سے بھی دیکھتے۔ میں نے بخاری و ترمذی سے باحوالہ عرض کیا یہ نبی کی خصوصیت ضرور ہے، لیکن اگر کوئی لباس کے بارے میں رہنمائی لینا چاہے تو یہ نبی کی خصوصیت رہنمائی نہیں کرے گی، تو ہماری عملی زندگی اس حصے سے وابستہ نہیں ہے، دوسرے حصے سے وابستہ ہے۔ اور تیسرا فرق ان دونوں میں یہ ہے، دونوں حصوں میں یہ ہے کہ نبی کے کریم کی سیرت کا وہ حصہ جس میں آپ کے حسن و جمال کا، شباب و کمال کا، جسامت و قدامت کا، چہرے کی حشاشت و بشاشت کا، فرحت و مسرت کا، وجاہت و ملاحت کا، لمعانیت، نورانیت اور لطافت کا بیان ہے۔ اس کے تذکرہ میں مومن اکیلا نہیں کافر بھی شریک ہو جاتا ہے، یہ مومن اور کافر کے درمیان مابین امتیاز نہیں ہے۔ اٹھائیے پڑھیے ہری چند اختر کو، اٹھائیے پڑھیے چندر پرکاش کو، اٹھائیے پڑھیے ڈاکٹر ماتا پرشاد زیب کو، اٹھائیے پڑھیے بالکمن ارشمل سیانی کو، اٹھائیے پڑھیے کالکا پرشاد کو، اٹھائیے پڑھیے جگن ناتھ آزاد کو۔ تو سیرت کا یہ وہ حصہ ہے جس میں آپ کے کمالات کا تذکرہ، خصوصیات کا تذکرہ، حسن و جمال کا تذکرہ شامل ہے۔ اس میں مومن اکیلا نہیں کافر بھی ساتھ شریک ہے، یہ مومن و کافر کے درمیان مابین امتیاز نہیں ہے، جیسا کہ معنی معنات جلد دوم میں
میں لکھا ہے ہری چند اختر نے بھی آپ کے حسن و جمال کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ بات میں وثوق سے کہہ رہا ہوں، اگر کفار کے اشعار آپ کے سامنے رکھے جائیں، کلام آپ کی سماعتوں کی نثر کیا جائے، متکلم کا نہ بتایا جائے، تو آپ فرق نہ کر سکیں گے، جج نہ کر سکیں گے یہ کسی کافر کا کلام ہے، یہ نبی کے عاشق صادق کا کلام ہے۔ معنی معنات جلد دوم اور شمارہ نمبر 1999 میں لکھا ہوا ہے۔ ہری چند اختر نے یوں کہا آقا کی تعریف کرتے ہوئے کہ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں ان کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا، اور شوکت مغرور کا کس شخص نے توڑا تلسم، منہدم کس نے الہی کسر کسرا کر دیا، کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا۔ بلال تو مسجد کی چھت پہ کھڑا ہو جا، اللہ کے رسول کرنا کیا ہے؟ فرمایا تو نے اذان کہنی ہے، اللہ کے رسول انا رفیع الصوت، میری آواز بہت بلند ہے، میں مسجد کے صحن میں کھڑا ہو کے بھی اگر اذان کہوں گا شہر کی گلیوں میں سنے گی، شہر کے چوکوں میں، چوراہوں میں، بازاروں میں، فناؤں میں، داروں میں سنے گی، تو نبوت مسکرا کے کہتی ہے بلال صرف اذان کی آواز سنانا مقصد نہیں، دنیا کو بتانا مقصد ہے کہ زمانہ غلاموں کو نیچا کرتا ہے اور محمد غلاموں کو اونچا کرنے آیا ہے۔ کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا، کہہ دیا لا تقنطو اختر کسی نے کان میں، اور دل کو سر بسر بے تمنا کر دیا، سات پردوں میں چھپا بیٹھا تھا حسن کائنات، اب کسی نے اس کو عالم آشکارا کر دیا، آدمیت کو غرض ساما مہیا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا۔ ہری چند اختر رقم ترازی کرتا ہے کہ ہم جس کی فضیلت پہ دو عالم کی جبی ہے، ہم جس کی فضیلت پہ دو عالم کی جبی ہے، سجدگاہ کونین وہ طیبہ کی زمین ہے، دنیا کا عقیدہ ہے اپنا بھی یقین ہے، جو شہ مدینے میں کہیں اور نہیں ہے، جو شہ مدینے میں کہیں اور نہیں ہے، اتنا کوئی اللہ کو محبوب نہیں ہے، سیرت بھی ہنسی آپ کی صورت بھی ہنسی ہے، یہ عرض مقدس ہے، یہ طیبہ کی زمین ہے، جنت بھی یہی ساکن جنت بھی یہی ہے۔ کافر کی بات سنیے کیسی حقیقت پر مبنی بات کہہ رہا ہے، میں نے کہا نام نہ لیا جائے تو کلام سے آپ جج نہیں کر سکتے، یہ کسی کافر کا ہے یا عاشق صادق کا ہے، یہ عرض مقدس ہے، یہ طیبہ کی زمین ہے، جنت بھی یہی ساکن جنت بھی یہی ہے، جنت بھی یہی ساکن جنت بھی یہی ہے۔ اے خاک مدینہ تیرے اعجاز کے صدقے ہے عرش نشیں جو بھی یہاں فرش نشیں ہے۔ ڈاکٹر ماتا پرشاد زیب نے کہا میرا عقبہ ہے منور آپ کی تنویروں سے، اور میری دنیا آپ کے پیغام سے گلزار تو ہے، دید سے منور آنکھیں میری نہیں لیکن پر نور سے قلب میرا مخزن انوار تو ہے۔ مہاراجہ سریکشن پرشاد نے لکھا کان عرب سے لال نکل کر سرتاج بنا سرداروں کا، نام محمد اپنا رکھا سلطان بنا سرداروں کا۔ بال کمند اشمل سیانی ہندو نے کہا نگاہوں کا جادو دلوں پر مسلط، نگاہوں کا جادو دلوں پر مسلط، جمال اللہ اللہ جلال اللہ اللہ، اتر آئے خود عرش و کرسی سے جلوے، نبوت کا درجہ کمال اللہ اللہ۔ اور آگے بڑھ کے کہنا چاہوں گا ڈکال کا پرشاد ہندو نے یوں کہا گر شمس و قمر کوئی ہاتھوں پہ اٹھا لے، گر شمس و قمر کوئی ہاتھوں پہ اٹھا لے، اور دولت کونین کو یوں دامن میں چھپا لے، پھر کل کا پرشاد سے پوچھے کہ تو کیا لے، نالین محمد کو آنکھوں سے لگا لے۔ اور حضرت ندوی نے کاروان مدینہ میں لکھا کہ جگن ناتھ آزاد جیسا متعصب ہندو نہ رہ سکا، وہ بھی رقم ترازیاں کر گیا کہ سلام اس ذات اقدس پر، سلام اس فخر دورہ پر، سلام اس ذات اقدس پر، سلام اس فخر دورہ پر، ان گنت جس کے احسانات ہیں دنیائے امکا پر، سلام اس پر جو آیا رحمت للعالمی بن کر، پیام دوستی لے کر، صادق الوعد الامی بن کر، سلام اس پر کہ جس کے نور سے پر نور ہے دنیا، سلام اس پر کہ جس کے نطق سے مشہور ہے دنیا، سلام اس ذات اقدس پر حیات جاویدانی کا، سلام آزاد کا، آزاد کی رنگی بیانی کا۔
تو یہ وہ حصہ ہے جو مومن اور کافر کے مابین مابہل امتیاز نہیں ہے، لیکن دوسرا حصہ سیرت طیبہ کا جس میں آقا کی تعلیمات ہیں، آقا کے پیغامات ہیں، نبوی ارشادات ہیں، وہ مابہل امتیاز ہے مومن و کافر کے مابین، کیونکہ ان پہ وہی عمل کرتا ہے۔ ایمان کی دولت جس کے سینے میں موجود و محفوظ ہوتی ہے، تو نبی کریم کی سیرت کا یہ وہ حصہ ہے جس میں حضور حکمران مدینہ کی حیثیت سے طرز حکمرانی سکھاتے ہیں، انداز جہاں بانی بتاتے ہیں، جس میں حضور سپہ سالار کی حیثیت سے بدر و احد کے میدانوں میں اتر کے اپنی امت کے سپہ سالاروں کو سپہ سالاری کا ہنر بتاتے ہیں، جنگی حکمت عملی کی پیچیدگیوں سے پردہ اٹھاتے ہیں، جس میں حضور میثاق مدینہ، صلح حدیبیہ کا معاہدہ، نجران کے عیسائیوں کے وفد سے ملاقات، ذمیوں سے معاہدات کے ذریعے امن اور صلح کا نقطہ اور حد بتاتے ہیں، جس میں حضور 11 عورتوں کا خامند ہونے کی حیثیت سے حسن معاشرت کے اصول بتاتے ہیں، 7 یا 8 بچوں کا باپ ہونے کی حیثیت سے تربیت اولاد کے فرائض کی انجام دہی کا سلیقہ بتاتے ہیں، جس میں حضور ظاہر و باطن کو بدل کے شریعت و طریقت دونوں کو تھامنے کا گر بتاتے ہیں، مسند تعلیم و تربیت پہ رونق افروز ہو کے ناخن کاٹنے سے لے کر قضائے حاجت تک کے لیے جانے کا سلیقہ سکھاتے ہیں، جس میں حضور اہل مکہ کو کلی دعوت دے کے اور شاہان عالم کے نام دعوت اسلام کے خطوط لکھ کے تقریر و تحریر کے جواز کا نقطہ فراہم کرتے ہیں۔ یہ حضور کی سیرت کا وہ حصہ ہے جس میں آقا کی تعلیمات ہیں، پیغامات ہیں، آقا کے ارشادات ہیں۔ اور اب آخری بات 1-2 منٹ کی نتیجے کے طور پہ آپ کے دامن میں ڈال کے مائک چھوڑنا چاہتا ہوں۔ سیرت طیبہ کا یہ وہ حصہ ہے کہ اگر آدمی اس پہ عمل پیرا ہو جائے، اسے اعلان نہیں کرنا پڑتا کہ میں نبی کا عاشق ہوں، اسے ڈھنڈورا نہیں پیٹنا پڑتا کہ میں نبی کا محب ہوں، اسے بینر نہیں لگوانے پڑتے کہ میں نبی کا عاشق ہوں، اسے اشتہار نہیں چھپوانے پڑتے کہ میں نبی کا محب ہوں، تو اسے اعلان کر کے نہیں بتانا پڑتا۔ اگر وہ سیرت کے اس دوسرے حصے پہ عمل کر لیتا ہے، اس کی جلبت و خلبت میں سیرت کا یہ دوسرا حصہ آ جاتا ہے، پھر اس کی زندگی بتاتی ہے یہ نبی کا عاشق ہے، اس کا اٹھنا بتاتا ہے یہ نبی کا عاشق ہے، اس کا بیٹھنا بتاتا ہے یہ نبی کا عاشق ہے، چلنا بتاتا ہے یہ نبی کا عاشق ہے، سونا بتاتا ہے یہ نبی کا عاشق ہے، خوراک بتاتی ہے یہ نبی کا عاشق ہے، پوشاک بتاتی ہے وہ نبی کا عاشق ہے۔ عمل تو نے کرنا ہے، عشق کا سرٹیفکیٹ تیری زندگی نے تجھے عطا کرنا ہے۔ اور عاشق ہوتا بھی وہی ہے جو خود کہہ کے نہ بتائے میں نبی کا عاشق ہوں، نبی کی سنت کو اپنائے اور یہ اپنانا دکھائے کہ یہ نبی کا عاشق ہے، کیونکہ پروانہ وہ نہیں ہوتا جو کہہ کے بتائے کہ میں پروانہ ہوں، میں پروانہ ہوں، میں پروانہ ہوں۔ پروانہ کہہ کے نہیں بتاتا میں پروانہ ہوں، پروانہ جل کے دکھاتا ہے کہ میں پروانہ ہوں۔ تو اس لیے اس سیرت کے دوسرے حصہ پہ عمل کیا جائے تاکہ نبی کی سیرت کی جامعیت، کاملیت، تاریخیت، عملیت واضح ہو، تعلیمات نبوت کا امتیازی تشخص واضح ہو، مذہب اسلام کی مذاہب عالم پر فوقیت، برتری، بالاتری واضح ہو۔ اس لیے آپ کو یہی دعوت دے کے اجازت چاہتا ہوں کہ آؤ دوستو ایک کام کریں، آؤ دوستو ایک کام کریں، اسوہ مصطفیٰ کو عام کریں، جن سے ہوتا ہے زمانے میں اجالا، ان چراغوں کا اہتمام